ایک سال ہو گیا. ہم اب کچھ بات کرتے ہیں رجیم چینج کے حوالے سے. آج ہی کا دن ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک نئی حکومت تشکیل ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت. یہ تمام سیاسی جماعتوں کی حکومتیں مل گئیں اور عمران خان پر مقدمات کا ڈھیر ہوا. عمران خان کے ساتھیوں پر مقدمات قائم کیے گئے اور آج تک یہ سلسلہ ہے. یہ صرف مقدمات کی بات ہے, لیکن اصل نقصان پاکستان اور پاکستانی عوام کا ہوا ہے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا. جمیل فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت. شعیب صاحب, اس وقت ایک سال ہو گیا ہے. آج بالکل 2022 جنوری فروری میں یہ سلسلہ شروع ہوا. وہ پاکستان اور آج کا پاکستان, چاہے وہ آئینی بحران اس وقت ہے, معاشی بحران ہے یا سیاسی بحران ہے, ہم نے تو بہت کچھ کھو دیا صرف ایک سال کے اندر. دیکھیں, ہماری بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک میں وہ لوگ جو منی لانڈرر تھے, جو چوری اور کرپشن کی بدترین سطح کے نیچے گرے ہوئے تھے, مقدمات میں وہ پھنسے ہوئے تھے, اور ان کے فیسلیٹیٹرز, ان کے سہولت کار اور ہینڈلرز نے مل کے ایک ڈرامہ رچایا, اور صرف اس لیے کہ عمران خان ان کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا, ان کی ٹرمز پہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. بہرحال وہ جو بھی حالات بنے اور وہ مہنگائی مقاوم مارچ کا ڈرامہ رچا کر اس ملک پہ مسلط ہوئے, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ECL سے اپنے نام نکالے اور نیب لاز کو بدلا, تمام پراسیکیوٹرز کو اور تفتیشی افسران کو بدلا, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنے مقدمات سے اپنے آپ کو بری کرایا اور اپنے آپ کو فارغ کرایا. وہ جو پاپڑ والے اور ان سے بلینز آف روپیز ان کے اکاؤنٹ سے اور مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ پہ پیسے نکل رہے تھے, وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے اور وہ بھی کھا گئے. اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اس ملک کو لوٹ مار کا اور تباہی کا, وہ آج آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ معاشی بدحالی آج ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے اپنے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ہم دیوالیہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور دیوالیہ ہو چکے ہیں, اور آج اس کے باوجود ان کی ڈھٹائی جاری ہے. پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ اس ملک کے ساتھ آپ نے کیا کھلواڑ کیا ہے. پھر معاشی بدحالی کے ساتھ جو بے روزگاری اور اس کے ساتھ سٹریٹ کرائمز کا اضافہ ہو گیا ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, یہ سارے انہی ایک سال میں ان کی حکومت کا شاخسانہ ہے. پھر مزید اس میں تفصیل میں جائے بغیر آج جو سیاسی بحران اور آئینی بحران انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, ایک بھگوڑا مجرم لندن میں بیٹھ کے جس کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں اور وہ کنوکٹڈ بھی ہے, ایبسکانڈر بھی ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر نہ صرف تنقید کرتا ہے اور وہاں سے وہ کہتا ہے کہ ریفرنسز بنائے جائیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا جائے. جبکہ آئین کا آرٹیکل 68 ہے جو کہ ججز کے طرز عمل پر بات کرنے سے منع کرتا ہے, اور اس چیز کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے, دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.